پختونخوا حضرت علامہ عطا محمد عیسانی صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، کہا تھا نا صحابہ کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. کہا تھا نا صحابہ کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. کافر چیز پوچھتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں. ابو بکر کا عشق ماں کی شرافت کی گواہی ہے. ابو بکر کا عشق ماں کی شرافت کی گواہی ہے. عمر کا نام آتا ہے تو سجدے بول پڑتے ہیں. اور سنگھ چمیرا ابو بکر کا آقا کرے گا. سنگھ چمیرا ابو بکر کا آقا کرے گا. دغس من ابو دنیا کی بارے چاہ کرے گا. اور چاول کوئی چیات وہی لا مقام تلالم. چاول کوئی چیات وہی لا مقام تلالم. صدیق جتنا خبر یاد سبحان کرے گا. علماء کرام قائدین بزرگوں بھائیوں دوستوں، تقریر کا وقت نہیں ہے. صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں گستاخوں کو خود روکو، قانون بناؤ، آئین میں ترمیم کرو، 298 کا قانون بدلو. اور جو گستاخ صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، جو اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، اور بالخصوص امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل اول المسلمین یادگار و مزار رفیق محمد الرسول اللہ حضرت ابو بکر کی صدیق کی توہین ہو رہی ہے، ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے. اب برداشت نہیں کریں گے. تمہیں قانون بنانا ہوگا، تمہیں آئین میں ترمیم لانی ہوگی. یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے، یہ اہل بیت کے جانے والوں کا ملک ہے. آج ان ہزاروں کی تعداد میں آلیان اسلام آباد راولپنڈی نے نکل کر بتا دیا اگر تم قانون نہیں بناؤ گے تو ایک دن آئے گا ان قائدین کے حکم پہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس آئیں گے انشاءاللہ. آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ. مارچ کے مہینے میں بہت سارے مارچ ہوں گے، لیکن ہم بھی مارچ کریں گے. صدیق کی صداقت کے لیے کریں گے، عمر کی ہدایت کے لیے کریں گے، صحابہ اہل بیت کی عظمتوں کے لیے کریں گے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، صدیق کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. کر سکتے ہو اونچی آواز سے؟ کر سکتے ہو اونچی آواز سے؟ صدیق ہمارا ایمان ہے، صدیق ہمارا عقیدہ ہے، صدیق ہماری محبت ہے، صدیق ہمارا پیار ہے. جو صدیق کی توہین کرے گا تم سزا دو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم قانون ہاتھ میں لے، لیکن جیسے اجمل ملک صاحب نے کہا تم سزا نہیں دو گے تو پھر کوئی اٹھے گا، 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 ضرور اٹھے گا، ضرور اٹھے گا. اور ہمت اللہ صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان میں گستاخی ہو رہی ہے. میں خیبر پختونخوا کا صدر ہوں اور اس حیثیت سے اعلان کرتا ہوں گستاخوں باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا راستہ بڑگام سے گزر کے جاتا ہے. تمہارا راستہ خیبر پختونخوا سے گزر کے جاتا ہے. تم ہمیں جانتے بھی ہو، تمہیں ہماری تاریخ کا بھی پتا ہے. میں پھر دوہراؤں گا، انتشار نہیں چاہتے، بدامنی نہیں چاہتے، قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں
لیکن قانون کو حرکت میں لانا ہوگا، قانون میں موجود شبہ اور کمزوری کو دور کرنا ہوگا، صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں کو گرفتار کرنا ہوگا، اور حکومت کی صفوں میں جو گستاخوں کے سہولتکار ہیں، زلفی بخاری کی شکل میں، علی زیدی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، انہیں اپنی صفوں سے نکالنا ہوگا، انہیں اپنے سے جدا کرنا ہوگا۔ اب وقت آ گیا، اور میں ایک اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ اس حوالے سے قانون سازی میں 5 اور 7 سال کی سزا کی بات کرتے ہیں، ہمیں بالکل یہ سزا قابل قبول نہیں ہے، ہمیں یہ سزا قابل قبول صحابہ کے گستاخ کے لیے سزا چاہیے، اور کون سی سزا؟ کون سی سزا؟ کون سی سزا؟ کون سی سزا؟ بلند آواز سے کون سی سزا؟ صدیق کے گستاخ کے لیے سزا سزائے، عمر کے گستاخ کے لیے سزا سزائے، عثمان کے گستاخ کے لیے سزا سزائے، عمر علی کے گستاخ کے لیے سزا سزائے، سزائے سزائے۔ نام صحابہ سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزوں سے محمد کی صدا آتی ہے، جب بھی بیٹھتے ہیں پرچم صحابہ کے نیچے، اور جب بھی بیٹھتے ہیں پرچم صحابہ کے نیچے ایسے لگتا ہے جیسے جنگ